میں ان سے پوچھتا ہوں علی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ اس طرح تو علی بھی نعوذ باللہ کافر بن جائے گا۔ میں ابو بکر کو پہلا نمبر مانتا ہوں، عمر کو دوسرے نمبر پر مانتا ہوں، عثمان کو تیسرے، علی پر چوتھے نمبر۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ، جو حاملہ خاتون ہوتا ہے اس کی عدت یہ ہے کہ وضع حمل ہو جائے، بچہ جب پیدا ہو جائے تو وہ عدت سے نکل جاتی ہے۔ علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ ہماری کتابوں میں موجود ہے، بدایت المجتہد اور جتنے بھی کتابیں ہیں جس میں یہ فقہی مسئلہ موجود ہے۔ تو علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نہیں، میں اس آیت کو تسلیم نہیں کرتا، اور وہ کہا کرتے تھے کہ جس عورت کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ عدت سے نہیں نکلتی، حالانکہ اللہ کہتا ہے۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سبیعہ کے نام سے ایک عورت آئی اور چند دن بعد ان کے وفات کے چند دن بعد ان کا بچہ پیدا ہوا، تو پیغمبر نے کہا حلال ہو گیا، اب نکاح کر سکتی ہے، اب عدت سے نکل گئے، لیکن علی اس فتوے کو نہیں مانتا تھا۔ تو کیا علی کو آپ کافر کہیں گے یا نہیں؟ میرے سوال کا جواب دیں گے وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، علی کے اوپر پٹ آئے گا یا نہیں؟ علماء کا اتفاق ہے کہ ایک مشت داڑھی چھوڑنا فرض ہے، اس نے داڑھی منڈوائی ہے، وَمَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اس کے اوپر فتویٰ لگے گا یا نہیں؟ یہ کیا جواب کرے گا؟ ظاہر ہے یہی جواب کرے گا کہ کفر اصغر مراد ہے، چھوٹا کفر مراد ہے۔ دوسری بات یہ کہتے ہیں کہ ابو بکر کی خلافت منسوسہ نہیں ہے۔ میرے پاس صحیحین کے حدیث ہے، بخاری اور مسلم کے حدیث ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے قال رسول اللہ فی مرضہ، پیغمبر نے اپنی بیماری میں کہا ادعی لی اباکی و اخاکی، اے عائشہ اپنے ابو کو انوائٹ کرے، ابو کو دعوت دے دے اور بھائی کو، حتی اکتب کتابا، تاکہ میں خط لکھوں، فانی اخاف ان یتمنى متمن ویقول قائل انا اولا، کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ کوئی دعویٰ کرے گا کہ میں خلافت کا حقدار ہوں، لہٰذا ابو بکر خلافت۔ یہ میرے پاس صحیح بخاری کی حدیث موجود ہے، یہ اس کو رد کر دے۔ یہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے صحیح بخاری میں، ویقول قائل انا اولا، ایک شخص دعویٰ کرے گا میرے موت کے بعد میں خلافت کا زیادہ حقدار ہوں۔ تو یہ دیکھیں یہ بھی ثابت ہوا، اس نے تو موضوع چینج کر دیا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ہم نے ثابت کر دیا ہے کہ اجماع کے ساتھ، کہ اپنے خلفاء کے اعترافات کے ساتھ ابو بکر کی خلافت منسوس نہیں، یعنی اللہ کا حکم نہیں ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں، تو اس کی خلافت ہوگی بدعتی، جو ہمیشہ کے لیے جہنمی ہے۔ بدعتی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، یہ نے ثابت کر دی۔ ہمارا ہدف ثابت ہو چکا ہے، اب ان کے پاس یہ نہ یہ ثابت کر سکے کہ بھئی ان کی خلافت بدعت نہیں ہے، اجماع نہیں ہے۔ جو حدیث میں نے دکھائی یہ حدیث ضعیف ہے، یا اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہے اور مطلب ہے۔ نووی صاحب کے قول سے، قاضی ایاز یحسبی صاحب کے قول سے میں نے ان کا اجماع دکھا دیا۔ ان کے مقابلے میں انہوں نے کیا لے کے آیا؟ کہتا ہے بنی عباس سے، اب کتاب کا بھی نام نہیں بتا کہ کس کتاب میں۔ بنی عباس میں لوگوں نے کہا کہ خوارج کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام خارج ہو گئے، کافر ہو گئے۔ آپ اس کا کیا جواب دیتے ہیں؟ یہ شیعہ بتاؤ بھائی صاحب۔ بھائی خوارج کو جب آپ کے اپنے صحیح حدیث میں ہیں کلاب اہل النار ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جہنم کے کتے ہیں، اس سے بڑھ کر کیا آپ کو ان کی ضلالت کفر کے لیے دلیل چاہیے؟ ان کے قول کو ہمارے رد پہ لاتے ہیں، اور یہ تم ابن عباس کے قول کو اگر تم لے کے آئے ہو، ابن عباس نے کہا ہے کہ ہر طرح کا من لم یحکم بما انزل اللہ جو ہے، ابن عباس نے مان لیا ہے کہ علی علیہ السلام قرآن کے مطابق حکم نہیں دیا۔ ہم نہیں مانتے اس بات کو، امیر المومنین علیہ السلام نے کبھی قرآن کے خلاف حکم نہیں دیا، ہم مانتے ہی نہیں۔ اور تم جو یہ لے کے آتے ہو نا کہ عبداللہ ابن عباس نے بولا، تو عبداللہ ابن عباس نے بالکل غلط بولا۔ عبداللہ ابن عباس کا یہ جملہ ہی غلط ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ ہر بدعت ضلالت ہے، قرآن ومن لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، تو وہ ہر جو بھی ہو وہ کافر ہو جاتا۔ تم اگر تمہارے پاس ہے کوئی ایسی دلیل یا کتاب سے لے کے آؤ کہ امیر المومنین علیہ السلام نے قرآن کے خلاف حکم دیا۔ آپ نے جو دلیل لے کے آئے نا کہ وولاۃ الاحمال، ان کا جو اجل ہے، ان کی جو وضع حمل ہے، امیر المومنین علیہ السلام نے اس کے خلاف فتویٰ دیا، تو اس کا ہم ملزم ہے اس کا جواب دینا۔ ہمارے پاس جو احادیث ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز میں بتوں کی انہوں نے تسبیح کی ہے، وتلک الغرانیق العلی شفاعتهن ترتجى، بخاری میں بھی اس کا یہ مذکور ہے، تو تم نے تو پیغمبر کو بھی مشرک بنا دیا کہ نماز میں وہ بتوں کی وہ کرتے تھے، اس سے ہمارا ذمہ داری نہیں ہے کہ اس کا جواب دے دیں۔ وہ آپ کی کتاب میں کفریات لکھ کہتے ہیں داڑھی اس کی چھوٹی ہے بھائی، اور بھائی ہمارے پاس کوئی ایسی حدیث نہیں ہے کہ داڑھی جو ہے ایک مشت اس کا ہونا ضروری ہے، ہمارے پاس حدیث ہے کہ داڑھی ایک مشت سے بڑا لمبا نہیں ہونا۔ بہرحال میرے محترم ناظرین، میں آپ کی خدمت میں مزید باتیں عرض کروں کہ کتاب ہے ان کا غایۃ المرام فی علم الکلام تالیف سیف العامدی، یہاں پہ ہمارے پاس کہتا ہے ہمارا عقیدہ ہی اہل سنت کا کہ کس تعین ثابت نہیں ہے۔ تو اب آپ جو حدیث پہ اشارہ کر رہے تھے نا عائشہ کی، آپ کا یہ اجماع کے خلاف ہے۔ یہ کتاب ہے الحسام المسلول، اس میں لکھا ہے قد انعقد الاجماع على انه صلی اللہ علیہ وسلم لم ينص على نص، خلافت پہ نص نہیں ہے۔ اس ہی حدیث کے ذیل میں اکمال المعلم بفوائد المسلم میں